12वीं आर्ट्स और साइंस के अज़ीज़ तलबा और तालिबात, 12वीं जमात की उर्दू की नई किताब से हम इजाफ़ी मुताले के तहत हिस्से नस्र में खाका निगारी, फ़न खाका निगारी क्या है पढ़ रहे हैं। और फ़न खाका निगारी में 4 खाके मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन के हमारे पास हैं। हमने सबसे पहला अफसाना खाका मंटू मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, जिसकी मुसन्निफ़ा इस्मत चुग़ताई थी। दूसरा खाका उर्फ बाक़िर मेहदी, जिसके मुसन्निफ़ यूसुफ़ नाज़िम साहब थे। और तीसरा छोड़कर हम साथ अपना जाएंगे, जिसके मुसन्निफ़ आरिफ़ खुर्शीद साहब थे। और आखिरी अफसाना चौथा इजाफ़ी मुताले में खाका निगारी के तहत 4 खाके शामिल निसाब किए गए हैं, हद यक़ीन से हद गुमा तक, जिसके मुसन्निफ़ अनवर ज़हीर हैं। हम उसको पढ़ रहे हैं इआदे के तौर पर। हमने कल इस खाके का निस्फ़ मुताला किया था। आज हम निस्फ़ से आगे सबक का मुताला करेंगे। कल मैंने आपको हद यक़ीन से हद गुमा तक के मुसन्निफ़ अनवर ज़हीर का तारुफ़ और साहिब मौज़ू अज़ीज़ कैसी का मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने रखा था। आज हम उस निस्फ़ सबक से आगे बढ़ेंगे। अज़ीज़ कैसी आखिरी सांस तक उर्दू के निवाले खुश्क व तर में मस्त रहे और मुंबई के बारे में कहते रहे, रोटी रोज़ी रसां हैं शहर ये। मतलब ये कि मुंबई जो है, यहाँ पर कहीं के भी लोग आते हैं और उनको रोज़गार नसीब हो जाता है, मिल जाता है। इसलिए मुसन्निफ़ ने कहा कि रोज़ी रसां है शहर। वह हैदराबाद की खाक से उठे, मखदूम के तेवर देखे, सुलेमान अरीब की सोबतें उठाईं, शास तमकनत और ना जाने कितने दोस्तों के साथ गलियों और गलियारों, कूचों और चौराहों तक, रेस्तोरानों, पान की दुकानों तक खूब खाक छानी। अदालत में न चाहते हुए 4 साल मुलाजमत की। ज़िंदगी की कठिनाइयों और मुताले की मेज़ से जो कुछ हाथ लगा, उन सब को हम आहंग करके एक नावल, 10 अफसाने और 2 शेरी मजमुए आईना दर आईना के नाम से दिए गए, मगर ज़िंदा रहेंगे सिर्फ अपनी नज़मों और गज़लों की बदौलत। उन्हें तकल्लुफ़, तसन्नो यानी बनावट और ड्रामाबाजी से चिढ़ थी। अपने से बड़ों को भी रोकने टोकने से बाज नहीं आते थे। इस ताल्लुक़ से एक वाक़या याद आया कि महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी ने एक अदबी महफ़िल का इनेकाद किया था। ग़ालिबन उसके कन्वीनर डॉक्टर ज़ोए अंसारी थे। वो मंज़र अब तक आँखों में तरोताज़ा है। ज़ोए अंसारी मरहूम पुश्किन की चंद नज़मों का मंजूम तर्जुमा नज़र सामईन करते हैं। एक तो तूल तवील नज़में, दूसरे मरहूम का अंदाज़ पेशकश के मिसरों को बार बार दोहराते हैं, आवाज़ में ज़ेर बम पैदा करते हैं, आँखें नचाते और हाथों को हिलाते हैं। ये सारा मंज़र देखकर सामईन में से बाज़ मरूब व मुतासिर भी हो रहे हैं। कुछ लोग दिल में उनकी अदाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। अज़ीज़ कैसी ये देख देख कर पेचोताब खाते हैं। ज़ोए अंसारी ने जब जी भर कर सुना लिया तो कागज़ात समेट कर अपनी कुर्सी पर जा बैठे। उसके बाद मंज़र बदला। अज़ीज़ कैसी आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी से अपने आप को अलग करते हुए हौले हौले चलकर पोडियम तक पहुँचते हैं। हाज़रीन पर एक तायराना नज़र डालते हुए ज़ोए अंसारी की आँखों से आँखें चार करते हुए गोया होते हैं, हज़रात, ये ज़ोए अंसारी साहब जो न करें थोड़ा है। सामईन के ज़ोरदार क़हक़हे बुलंद होते हैं। कुछ तवक़्क़ुफ़ करके कहते हैं, ये पुश्किन की शायरी है। तर्जुमा निगार ने दी दरेज़ी और तुंदही के साथ तर्जुमा किया। ज़बान की चटक वटक भी है, जो ज़ोए अंसारी साहब का ख़ास अंदाज़ है। लगता है रूसी अदब के इन शाहकारों को उर्दू में ढालते वक्त मीर हसन, दयाशंकर नसीम और मिर्ज़ा शौक़ के फ़नी शाहकार मुतरजिम के सामने रहे हैं। इस वक्त यहाँ सिवाय
ضوء انصاری صاحب کے کوئی بھی روسی زبان و ادب کا پارک نہیں ہے، تو ہم کیسے یقین کریں کہ ترجمہ نگاری کے تمام لوازمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ضوء انصاری صاحب اس بھاری پتھر کو اٹھانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ نظمیں ضوء انصاری صاحب کو نظرات کے درمیان سنانی چاہیے کہ جہاں روسی اور اردو دونوں زبانوں کے مزاج داں موجود ہوں۔ عزیز قیسی نے غلط کچھ نہیں کہا تھا، لیکن مغلی گھونسے مارنے کے انداز میں کہا تھا اور ضوء صاحب کرا رہے تھے۔ وہ میری آواز میں آہستہ آہستہ صرف اتنا بولے، ہاں بھائی، اس حقیر زبان کے حقیر ادیب کو جیلے ٹپکانے اور خون پسینہ ایک کرنے کے صلہ صفر صورت ہی ملتا ہے۔ اتوار کی شام میں مقدر حمید صاحب کے فلیٹ پر ایک بے تکلف ادبی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ عزیز قیسی صاحب سریندر پرکاش جی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اب باقاعدہ نشست شروع ہوتی ہے۔ بحث کا آغاز انور قمر کرتے ہیں۔ شرکائے بزم بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مگر عزیز قیسی صاحب کی رائے وزنی اور قطعی ہوتی ہے۔ یاد نہیں کہ کس کی نظم یا افسانے میں غزوہ تبوک کا ذکر تھا۔ عزیز قیسی محاکمہ تو کرتے ہیں، لیکن تلمی کی جانب کو اشارہ نہیں کرتے۔ مشتاق مومن چھیڑتے ہوئے کہتے ہیں، جناب آپ نہیں جانتے یہ تلمی ہے، اس کے حوالے سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عزیز قیسی کے اندر کا ضدی مگر ذہین پٹھان انگڑائیاں لے کر بیدار ہو جاتا ہے اور اپنی نظر اور قبر، تنقیدی بصارت و بصیرت اور حافظے کا وہ زور دکھاتا ہے کہ زیر بحث موضوع کا کوئی پہلو تشنا نہیں رہتا۔ تشنا یعنی پیاسا۔ ہم میں سے ہر شخص دم بخود رہ گیا اور مشتاق مومن کو کاٹو تو خون نہیں۔ اس روز انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی ان کی ذہانت فطری ہے اور موروثی بھی۔ ان کے کہنے کے مطابق یقیناً انہوں نے 9 سال کی عمر میں قرآن مع ترجمہ پڑھا ہوگا، 13ویں سال میں تجوید و تفسیر قرآن ختم کر لیا ہوگا۔ بہرحال ان کا مطالعہ وسیع و تجربہ کڑا تھا۔ شعری ادب ذوق رچا اور پچا ہوا تھا۔ اپنے مطالعے کی کھٹی ڈکار لیتے نظر نہ آتے تھے، مگر چھیڑنے پر ان کے ہاں جوار بھاٹا آ جاتا تھا۔ جوار بھاٹا مد و جزر کو کہتے ہیں۔ انتقال سے 4 مہینے پہلے کینسر کی موذی اور مہلک مرض مبتلا ہو گئے تھے۔ بہتر علاج معالجہ کیا گیا، لیکن افاقہ نہ ہوتا تھا۔ افاقہ فرق اندر سے گھلتے رہے، غرض مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اردو اکیڈمی کی بورڈ میٹنگ میں سردار جعفری صاحب نے تجویز رکھی، عزیز قیسی نے عمر بھر اردو کی خدمت کی ہے، ان دنوں مرض الموت کا شکار ہے۔ اردو اکیڈمی کا فریضہ ٹھہرتا ہے کہ ہم ان کے لیے طبی امداد کے طور پر 25,000 روپے منظور کریں۔ اراکین اکیڈمی نے تجویز کی تائید کی۔ چیئرمین اردو اکیڈمی پروفیسر جاوید خان صاحب نے اسے منظور کیا۔ حکومت کی منٹوں اور گھنٹوں کے کام ہفتوں اشروں میں کیا مہینوں بلکہ برسوں میں ہوتے ہیں۔ جعفری صاحب برابر ہدایت کرتے رہے کہ چیک جلد از جلد عزیز قیسی کو پہنچایا جائے۔ یوسف ناظم صاحب اس سلسلے میں برابر فون کھڑکھڑاتے رہے۔ چیک تیار ہوا تو میں نے یوسف ناظم صاحب کو فون کیا، حضور چیک بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا تو میں وصول کرنے آتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیوں زحمت کریں گے، میں خود انہیں جسلک اسپتال جا کر دے دیتا ہوں۔ میں ان کی عیادت کے لیے جسلک اسپتال پہنچا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی جی دھک سے رہ گیا کہ اب بچا ہی کیا۔ چنگاریاں بجھی ہیں، بس راکھ ہی راکھ ہے اور ہلکی سی حرارت کوئی دم کے مہمان ہیں۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر آداب کیا۔ انہوں نے اپنی نظروں کی کمند میرے چہرے پر پھینکتے ہوئے جواباً سر کو جنبش دی۔ میں نے مزاج پرسی کی تو بناوٹی ہنسی میں، جس میں جانے کتنے زمانوں کا کرب تھا، ہونٹوں پر سجاتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر گویا ہوئے، انور ظہیر صاحب، حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں، مگر میں ابھی زندگی سے مایوس نہیں ہوں۔ میں پٹھان کا بچہ ہوں، موت کو آسانی سے حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے انہیں چیک تھماتے ہوئے کہا، ابھی آپ کو زندہ رہنا ہے، ڈھیر سارا کام کرنا ہے۔ ہنسے، گو ہنسنا منع تھا۔ کہنے لگے، بڑے موقع سے آپ چیک لے آئے،
اسے فوراً کیش کرا کر یہاں کا بل ادا کر کے حیدرآباد چلا جاؤں گا۔ ہم وطنوں، دوستوں، عزیزوں کی خواہش بھی ہے، وہاں علاج ہوگا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ جن سے قرض لینا تھا لے چکا، زندگی بھر اکیڈمی سے کوئی گرانٹ نہیں لی، آج یہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، لگا کہ کراں تا کراں قلعہ ہی قلعہ ہے، جہاں باضمیری اور خودداری کی پنچھی پھڑپھڑا رہا ہے۔ میں نے ان کی دلجوئی کی خاطر عرض کیا، قیسی صاحب، یہ تو اکیڈمی کا فرض تھا جو اس نے نبھایا۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیسا پہاڑ جیسا بدن برف کی سل کی طرح ہر مرتی ہوئی ساعت کے ساتھ پگھل رہا ہے۔ کل ہوا ہو جائے گا، جس کے تذکرے اور کارنامے کتابوں میں ملیں گے۔ رخصت کی اجازت چاہی تو کہا بہتر حیدرآباد سے واپسی پر ملاقات ہوگی۔ وہ گئے اور مہینے بھر کے اندر واپس آ گئے، اور دو ہی چار روز میں یہ خاکی آدمی سپرد خاک ہو گیا۔ سچ ہے، حد یقین سے حد گما تک سائے 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 ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے نئے نصاب کا اضافی مطالعے کے تحت چوتھا خاکہ تھا، جس کے مصنف انور ظہیر صاحب تھے، اور جنہوں نے عزیز قیسی صاحب پر اپنا خاکہ تحریر کیا۔ بڑے جامع انداز میں، طنز و مزاح کی تیکھے انداز سے انہوں نے یہ خاکہ تحریر کیا۔ عزیز طلبہ، مختلف مصنفوں، شاعروں اور ادیبوں کے مختلف نمونے کلام، مختلف اصناف سخن آپ کے نصاب میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختلف ادیبوں، مختلف فنکاروں، مختلف مصنفین کا تعارف آپ کے سامنے آئے، ان کا کردار، ان کا کام آپ کے سامنے آئے، ان کی زبان و بیان، ان کی لسانیات کی نزاکتیں، زبان کی نزاکت، زبان کے پہلو آپ کے سامنے آئیں۔ تو ہم صرف امتحان کی حد تک نہیں پڑھیں گے، بلکہ زبان و ادب کی چاشنی، زبان کے تقاضے، زبان کے اتار چڑھاؤ، زبان کا استعمال مختلف مصنفین نے، مختلف شعراء نے کس طرح برتا ہے، یہ ہمیں بھی آنا چاہیے، اس کی مشق ہم کو بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج اعادے کے اندر بھی، ریویژن کے اندر، اضافی مطالعے کے تحت نثر میں چوتھا خاکہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگ اپنے گھروں پر مطالعہ کریں، تحریر کی مشق کریں، تاکہ امتحان کی تیاریاں اور ایکٹیویٹی شیٹ کے اندر پیچھے جو سرگرمیاں دی گئی ہیں وہ بھی آپ حل کریں۔ میں یہ اعادہ مکمل ہونے کے بعد روزانہ ایک سبق کی ایکٹیویٹی شیٹ کا حل شدہ آپ کے پاس پیش کروں گا۔ گو کہ آپ میں سے چند طلباء کے پاس ایکٹیویٹی شیٹ موجود ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ موبائل میں دیکھ کر اپنی بیاضوں میں تحریر کریں۔